بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 7 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم کن کن عنوانات کے اوپر بحث کریں گے اور کن کی تفصیل پڑھیں گے۔ پہلے خلاصتاً ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو آج کے سبق کا پہلا عنوان ہوگا تحصیل حکمت، یعنی کہ جس حکمت کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں تفصیل پڑھی تھی، اس کی تحصیل کیسے ہوگی، اس کا حصول کیسے ہوگا، اس کی تفصیل ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا عنوان ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ حکمت سے مراد کیا ہے، تو اس کی تفصیل بھی آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سبق کا تیسرا عنوان ہے حکمت کے تقاضے۔ جیسے حکمت کو ہم نے اتنی تفصیل سے پڑھا گزشتہ سبق میں بھی، اور پھر اس سبق میں بھی اس کی تفصیل پڑھیں گے، تو اس حکمت کے کچھ تقاضے ہیں، وہ کیا کیا ہیں، ان کی بھی آج کے سبق میں ہم تفصیل پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کے پہلے عنوان کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے تحصیل حکمت، یعنی حکمت کا حصول کیسے ہوگا۔ جس حکمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے قرآنی اصولوں میں سب سے پہلے ذکر کیا ہے کہ حکمت کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے، بلایا جائے، اس کا حصول کیسے ہوگا، اس کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا کہ وہ حکمت داعی کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر دو بنیادی صفات پائی جاتی ہیں۔ ایک بنیادی صفت انسان کی جو ہے وہ قوت فکر ہے، اور دوسری بنیادی صفت انسان کی وہ قوت ارادہ ہے۔ تو لہٰذا حکمت اس کو حاصل ہوتی ہے جو غور و فکر کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم اور ارادے کی قوتوں میں موافقت پیدا کر لے، یعنی یہ دونوں جو صفات ہیں انسان کی، جو بنیادی صفات ہے، قوت فکر اور قوت ارادہ۔ اب جب انسان غور و فکر کرے گا، جو اپنی قوت فکر ہے اس کا استعمال کرے گا، اس کے ذریعے سے جو اسے علم حاصل ہوگا، تو پھر اس کا جو ارادہ ہے، ارادے والی قوت جو ہے، وہ اس علم پر عمل کرنے والی ہو جائے، یعنی دونوں کے اندر موافقت پیدا ہو جائے، تو اس کو گویا کہ حکمت حاصل ہو گئی ہے، اور حکمت کا حصول اس کے لیے پھر ممکن ہو جائے گا۔ کیونکہ انسان جو ہے وہ قوت فکر کے ذریعے سے ان نشانیوں سے استدلال کر سکتا ہے جو پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، آفاق میں جو ہے وہ بھری پڑی ہیں، اور قوت ارادہ کے ذریعے سے انسان اپنے جو خیر اور سعادت والے کام ہیں ان کو اختیار کر سکتا ہے۔ تو لہذا جب انسان غور و فکر کرے گا، اس کے ذریعے سے جو اس کو علم حاصل ہوگا، اور پھر اس کا جو ارادے کی قوت ہے وہ اس سے موافق ہو جائے گی، تو گویا کہ اس کو حکمت حاصل ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ حکمت کا جو منبع ہے وہ انسان کی ذات کے اندر ہے، انسان کی ذات کے اندر حکمت کا منبع موجود ہے۔ تو لہٰذا انسان کو تحصیل حکمت کے لیے اپنے نفس سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کی طرف رجوع کرے گا تو اس کو حکمت کا حصول ہوگا۔ تو حق شناسی کے لیے جو ہے وہ اس کو اپنے نفس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ جب اس کا نفس جو ہے وہ حکمت سے بھر جائے گا، حکمت کا منبع ہے چونکہ وہ، تو اس لیے پھر اس سے اس طرح کے افعال صادر ہوں گے، اور حکمت کا حصول اس کے لیے ممکن ہو پائے گا۔ اور ایک نقطہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ حکمت کی جو تحصیل ہے یہ بتدریج ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ہوتی ہے، درجہ بدرجہ ہوتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ کسی عمارت کی بنیاد جب رکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر دیواریں بنتی ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ درجہ بدرجہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح حکمت کی بھی یہ مثال ہے، ایک عمارت کی تعمیر کی طرح درجہ بدرجہ یہ مکمل ہوتی ہے، تدریج اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح حکمت کے دل میں داخل ہونے کا جو دروازہ ہے وہ خشوع ہے، خشوع کے ذریعے سے ہی حکمت دل کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جس راستے سے حکمت دل میں داخل ہوتی ہے وہ راستہ جو ہے وہ خشوع ہے۔ خشوع جس شخص کے اندر پایا جائے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک مقصد کے تحت وجود میں آئی ہے، اس کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ عادل ہے اور پاکیزہ ہے،
اور وہ میرا رب ہے، اور اس طرح کے احساس جو جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ خشیت الہی اس کے اندر آ جاتی ہے، تو یہ بھی ضروری ہے۔ اور حصول حکمت کے لیے پھر چند امور کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے حکمت جو ہے وہ انسان کے اندر داخل ہوتی ہے۔ تو وہ حصول حکمت کے لیے کون سی چیزیں اہم ہیں، کن چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے، تو ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ذکر الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرنا، اس سے بھی حکمت کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ جو شخص ذکر الہی کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ حکمت کا جو ہے وہ داخلہ ہو جاتا ہے، حکمت جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز جو اس کے لیے اہم ہے وہ تلاوت قرآن ہے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ حکمت کا حصول ممکن ہے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ حکمت کا سب سے بڑا خزانہ ہے، لیکن حکمت کے موتی تلاش کرنے کے لیے اس کے اندر غور و فکر کی، اس کی تلاوت کی، اس کے اندر تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو حکمت کے ذرائع ہیں، حصول کے ذرائع ہیں، ان کو اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے جو ہے وہ حکمت حاصل ہوتی ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے اللہ کے بندوں پر شفقت، اللہ کی مخلوق کے ساتھ مشفقانہ رویہ، یہ بھی حصول حکمت کا ایک جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے۔ اس چیز کا اہتمام کرنے سے بھی حکمت کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جذبہ تراحم کا پایا جانا، یعنی اپنے دل کے اندر جو ہے وہ رحم کے جذبات کا پایا جانا، یہ بھی ضروری ہے۔ جس کے دل کے اندر جذبہ تراحم ہوگا تو اس کو حکمت جلدی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ خلوت و جلوت میں حدود الہی کی پابندی کرنا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں ان کی پابندی کرنا، اس کی پابندی کو اختیار کرنا، یہ بھی حکمت کے حصول کے لیے ایک بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انسان کا نفس ہے، نفسانی خواہشات جو ہیں، ان کی پیروی سے باز رہنا بھی حصول حکمت کے لیے بہت اہم ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی خواہشات سے باز رہتا ہے، ان سے جو ہے وہ ان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا، تو ایسے شخص کے اندر بھی حکمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آج کے سبق کا جو دوسرا عنوان ہے، حکمت سے مراد کیا ہے، تو حکمت سے مراد جو ہے وہ اس کے لیے بھی مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھا جائے تو حکمت جو ہے وہ اس سے حاصل ہو جاتی ہے، اور حکمت کا جو حکمت سے جو مراد ہے تو وہ انسان کو پتہ چل جاتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مخاطب کی ذہنیت، استعداد اور حالات کو سمجھ کر بات کی جائے۔ حکمت سے یہ مراد ہے، حکمت کا یہ مطلب ہے۔ تو سب سے پہلا جو امر ہے اس میں وہ یہ ہے کہ مخاطب کی ذہنیت، استعداد اور حالات کو سمجھ کر بات کی جائے۔ اس میں جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فرق مراتب کا اور مخاطب کی نفسیات کا خیال رکھا جائے۔ یہ حکمت سے مراد ہے کہ ہر شخص کا ایک مرتبہ ہوتا ہے اور ہر شخص کی ایک اپنی نفسیات ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا یہ بھی حکمت سے مراد ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ مخاطب کے جذبات کو ابھارا جائے۔ مخاطب کے اندر جو جذبات ہیں، ان برائی کے متعلق جو جذبات ہیں اس کو ابھار کر جو ہے وہ اس کے اندر نفرت پیدا کی جائے برائی سے۔ اسی طرح جو ایک فطری نفرت ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر برائیوں سے ایک فطری نفرت پائی جاتی ہے، تو ان جو ہے نفرتوں کو ابھارا جائے اور اس نفرت کو ابھار کر اس جو ہے وہ برائی سے اس کو روکا جائے۔ محض عقلی حیثیت سے ہی اس برائی کا ابطال کر لینا، اس کی مذمت کر لینا کافی نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے طریقے اپنائے جائیں جس سے مخاطب کے اندر تحریک اور تشویق پیدا ہو، شوق پیدا ہو، تو یہ بھی حکمت سے مراد ہے۔ تعلیف قلب کے لیے مختلف طریقے اس کے اپنائے جائیں تاکہ اس کے دل میں الفت پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دعوت میں خیرخواہی کا اور باہمی محبت کی فضا ہو، باہمی محبت کی فضا قائم کی جائے اور خیرخواہی کا جذبہ پایا جائے۔ یہ پتہ چلے کہ مخاطب کو یہ سمجھ آئے کہ اس کے اندر واقعی میرے لیے خیرخواہی موجود ہے، اس کے دل میں میرے لیے
خیرخواہی اور ایسی تڑپ موجود ہے وہ یہ سمجھے اور باہمی محبت کی فضا پیدا ہو تو اس کی دعوت کامیاب ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ دل میں ایسی تڑپ کا ہونا ضروری ہے کہ مخاطب کو یہ لگے کہ وہ حقیقت میں اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی خیرخواہی کا پتہ چلنا چاہیے مخاطب کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ حقیقت میں یہ میرے لیے بھلائی چاہتا ہے، تو یہ بھی حکمت سے مراد ہے۔ اس کے بعد آج کے سبق کا جو تیسرا عنوان ہے وہ ہے حکمت کے تقاضے۔ تو حکمت کے کچھ تقاضے ہیں، وہ کیا کیا ہیں، اور ان کی جو ہے وہ تفصیل یہ ہے کہ ترجیحات کی ترتیب دی جائے، یعنی جو سب سے پہلے جو سب سے اہم امر ہے اس کو پہلے رکھا جائے، اس کے بعد کم ترجیح والے امر کو رکھا جائے، تو اس طرح سے ترجیحات کی ترتیب دی جائے، یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح دوسرا تقاضا حکمت کا یہ ہے کہ ٹکراؤ کے وقت ذاتی مفاد کی بجائے قومی مفاد کو ترجیح دینا، یعنی جب ذاتی مفادات اور قومی مفادات کا ٹکراؤ آ رہا ہو تو اس وقت ذاتی مفاد کو چھوڑ کر قومی مفاد کی طرف جانا، یہ بھی حکمت کا ایک تقاضا ہے۔ اسی طرح تیسرا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ازالہ فساد کو حصول مفاد پر مقدم کرنا، یعنی جو فاسد چیزیں ہیں ان کی تردید پہلے ہو، ازالہ فساد پہلے ہو، اور پھر جو مفاد کا حصول ہے وہ بعد میں ہو، تو لہٰذا ازالہ فساد حصول مفاد پر مقدم ہوگا، تو یہ بھی حکمت کا ایک تقاضا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتدریج چلنا، یہ بھی حکمت کا تقاضا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ عقیدے کے اوپر بات کی جائے، پھر عبادات کے اوپر بات کی جائے، اور پھر اس کے بعد اخلاقیات، پھر فرائض، اور اس کے بعد نوافل کا نمبر آتا ہے۔ اس طرح جو ہے نا وہ تدریج کے ساتھ، یہ نہیں کہ ایک دم جو ہے وہ سب کچھ یہ دائی یہ سمجھے کہ میں نے مخاطب کے ذہن میں اندھیل دیا، ایسے نہیں ہے، تدریج کے ساتھ جو ہے وہ چلنا، یہ بھی حکمت کا ایک تقاضا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا جو تقاضا ہے حکمت کا وہ یہ ہے کہ امن اور جنگ کے حالات میں امتیاز رکھنا۔ امن کے الگ تقاضے ہوتے ہیں امن کے حالات کے، اور اس طرح جنگ کے حالات کے جو ہیں وہ الگ تقاضے ہوتے ہیں، ان میں امتیاز رکھنا یہ بھی حکمت کا ایک تقاضا ہے۔ اسی طرح حق کا اعتراف کرنے والے کے لیے اچھے انداز سے نصیحت کرنا، یہ بھی جو ہے وہ حکمت کا تقاضا۔ کوئی شخص حق کا اعتراف کر رہا ہے تو اس کے لیے جو نصیحت ہے اس کا انداز اچھا ہونا چاہیے، یہ حکمت کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے۔ اسی طرح جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھے انداز سے علمی مباحثہ کرنا، یہ بھی حکمت کا تقاضا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ جیسے کہ آج کل ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں مناظروں کا ایک جو ہے وہ بازار گرم ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ داعی کا یہ طریقہ ہو کہ علمی مباحثہ ہو اچھے انداز سے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو یہ ضروری ہے داعی کے لیے کہ اچھے طریقے سے علمی مباحثہ ہو۔ اس کے بعد اگلا تقاضا جو ہے وہ حکمت کا یہ ہے کہ کسی چیز کے متعلق رائے قائم کرتے ہوئے افراد و تفرید سے بچنا۔ اب کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کا وقت آئے تو اس وقت افراد اور تفرید کا شکار نہ ہونا، یہ بھی حکمت کا ایک تقاضا ہے۔ دعوت کی کامیابی کا جو مرکز ہے وہ داعی ہے، یہ بات ہم نے پہلے بھی ذکر کی ہے۔ اب اس سلائیڈ کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی گزشتہ سبق میں کہ داعی کی جو دعوت ہے اس کی کامیابی جو ہے وہ اس کی ذات پر منحصر ہے، تو اب ان ساری باتوں کا آپس میں ربط پیدا کرنے کے لیے اس سلائیڈ کا ہم نے اضافہ کیا ہے کہ دعوت کی کامیابی کا جو مرکز ہے وہ داعی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو داعی اعظم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات کو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مؤثر ہونے کی کیا وجوہات ہیں، تو ان میں سے ایک اہم وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کردار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کردار کے اوپر کبھی کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دشمن بھی جو ہے وہ صادق اور امین کہتے تھے، تو داعی کا ذاتی کردار جو ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور اسلوب دعوت جو ہے یہ بھی بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلوب دعوت جو تھا وہ کیا تھا، اور اس کی ہم نے ایک جھلک جو ہے وہ
پہلے پڑھ لی ہے کہ نفسیات کو، مخاطب کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوت دینا، اور جو ہے وہ ہر ایک کے لیے اچھے انداز سے، اور جو متلاشی حق ہے اس کے لیے اچھے انداز سے، علمی مباحثہ بھی ہو تو اچھے انداز سے ہو، نصیحت ہو تو وہ بھی اچھے انداز سے ہو، اس کی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی تعلیم دی تھی۔ یہ جو اسلوب ہے، اسلوب دعوت، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعوت اسی طریقے سے دی، اور پھر صحابہ کرام کو بھی اس اسلوب کی تعلیم دی۔ اور اس کا ایک جو ہے وہ نمونہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا طرز عمل تھا، تو وہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ نصیحت فرمایا کرتے تھے، جمعرات کے دن۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ روزانہ واعظ فرمایا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے روزانہ نہیں کرتا کہ کہیں تم پر بوجھ نہ بنے، اور دوسری بات، دوسری وجہ جو انہوں نے بیان فرمائی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلوب کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں وقفہ کر کے نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ یعنی یہ نہیں کہ روزانہ بار بار ہر وقت جو ہے وہ نصیحت کی بات، ہر وقت جو ہے وہ سامنے والے پر مسلط رہنا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسلوب دعوت یہ ہو کہ سامنے والے کی نفسیات کو، موقع محل کو دیکھ کر جو ہے وہ دعوت دی جائے، نصیحت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو وقفے سے نصیحت فرمایا کرتے تھے تاکہ وہ بیزار نہ ہو۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب دعوت کا پتہ چلتا ہے۔ تو لہٰذا دعوت کی کامیابی کا مرکز چونکہ داعی ہے، تو داعی کو اپنے کردار کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے، اور اسلوب دعوت بھی اس کا مؤثر ہونا چاہیے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کے سبق میں تحصیل حکمت کا عنوان جو ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے، اور دوسرا جس عنوان کے آج کے سبق میں ہم نے تفصیل پڑھی ہے وہ ہے حکمت سے کیا مراد ہے، اور تیسرا جو عنوان ہے آج کے سبق کا وہ ہے حکمت کے تقاضے۔ ان تینوں عنوانات کی تفصیل ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے۔ اگلے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے تو اس کے عنوان کو بھی دیکھ لیں۔ تو اگلا جو ہمارا سبق ہوگا وہ ہوگا دعوت کا دوسرا اور تیسرا قرآنی اصول۔ پہلا جو اصول ہے حکمت کے ساتھ دعوت دینا، اس کی تفصیل ہم نے ساری پڑھ لی ہے۔ اب اگلے سبق میں ہم دعوت کے قرآنی اصولوں میں سے دوسرا اور تیسرا اصول جو ہے وہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔